أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے 3 بنیادی اساسی عقائد کا ذکر کیا. توحید کا ذکر بھی ہوا، معاد کا ذکر بھی ہوا، اور نبوت و رسالت کا ذکر بھی ہوا. اس آیت کریمہ کے اندر اور اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا، اپنی عظمت اور شان کو واضح فرمایا، اور ضمن میں توحید کی دعوت دی گئی. یہ بیان کیا گیا کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. اور اس آیہ مبارکہ سے ڈاروینی نظریہ کا بھی رد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، میں وہی ہے وہ ذات جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا. یہاں ایک جان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا فرمایا. وجعل منہا زوجہا، وجعل منہا، اور اسی سے یعنی کس سے؟ اس ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، زوجہا، ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا. یہ ذہن میں رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تخلیق ہے وہ نہ اس طرح ہے جس طرح عام انسانوں کی تخلیق ہے، اور نہ ہی اس طرح ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالی گئی حضرت حوا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بائیں پسلی تھی، اور وہ بھی سب سے اوپر والی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلیاں ساری ٹیڑھی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ٹیڑھی جو ہے، کیونکہ اس کو جگہ کم ملتی ہے اس طرح مڑنے کے لیے، اس لیے وہ زیادہ اس طرح اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس میں ٹیڑھ زیادہ ہوتا ہے. اس پسلی سے مادہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں جی، رات آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، دیکھا تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اب اس لیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا کہ ان کے مزاج میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے عورتوں کے مزاج میں، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، پسلی سے پیدا ہوئی اور وہ ہے ٹیڑھی، اور ہے بھی سب سے اوپر والی، اور ہے بھی بائیں جانے والی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ دیکھیں. اور یہ بائیں جانب سے ان کا پیدا ہونا جو ہے، اور اوپر والی پسلی سے پیدا ہونا جو ہے اس کا، اس میں بھی عجیب حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پائیں، آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں. ہیں جی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرد جو ہے نا وہ اکیلا ہوگا، تنہائی میں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، اس کی زوجہ نہیں ہوگی تو وہ پریشان ہی رہے گا. جتنی مرضی دنیا کی دولتیں اس کے پاس جمع ہو جائیں، وہ زندگی میں خلا محسوس کرے گا. وہ سمجھے گا کوئی ایسی شے ہے جو میرے پاس ہونی چاہیے تھی لیکن وہ میسر نہیں ہے. اور اسی طرح عورت ہے، عورت بھی بغیر شوہر کے خود کو ادھورا سمجھتی ہے. اور یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا حاجت مند بنا دیا، ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب اور سکون کا سامان بنا دیا. ٹھیک ہے نا جی. بندہ جو ہے نا وہ سارا دن کام سے تھکا ہوا گھر جاتا ہے، ہم خیال بیوی بندے کی، ہم خیال بیوی ہو جی،
وہ گھر میں جو اس کا استقبال کرتی ہے پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اس کو. ہو ہم خیال ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ باہر سے تھکا ہوا سارا دن سے جناب جن کے ماتحت کام کرتا ہے ان کی گالیاں سن کے آئے اور گھر پہنچے تو آگے سے بیوی اپنا دفتر کھول لے، اپنے مسائل لے کے اس کے سامنے بیٹھ جائے اور منہ اس کا لٹکا ہوا ہو. تو اس طرح کی باتیں اگر ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے وہ سکون نہیں رہے گا اس کے لیے. وہ جو مقصد ہے نا لیس کو نہیں لے وہ والا مقصد وہاں فوت ہو جائے گا، وہ والا مقصد وہاں نہیں رہے گا. جی عموماً جو ہے نا گھروں میں ناچاکیاں، غلط فہمیاں، یہ چیزیں جو ہے نا سکون کو برباد کر دیتی ہیں. بندے کی اچھی بھلی اچھا بھلا گھر جو ہے نا وہ بھی جہنم لگنے لگتا ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا مبارک ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کی تفسیر پوچھی گئی تھی کہ حضرت یہ جو ارشاد فرمائیں یہ حسنہ کیا ہے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ نیکی کیا ہے، حسنہ کیا چیز ہے؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں حسنہ سے مراد جو ہے نا وہ نیک بیوی ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. میں جس بندے کو نیک بیوی میسر آ جائے میں کہ وہ دنیا میں اس کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، دنیا میں اس کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. واقعنا عذاب النار جو کہا گیا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، میں اس سے مراد وہ بدخلق بیوی ہے. جس کو جہاں مل جائے بدخلق بیوی اس کا گھر بھی جہنم ہے پھر کہ نہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان جو میں کہ 3 چیزیں اور کوشش منحوس نہیں ہوتی، 3 چیزیں منحوس ہوتی ہیں. ان میں ایک بدخلق بیوی کو بھی حضور نے شمار کیا. بدخلق بیوی جو ہے نا جس گھر میں آ جائے وہاں نحوست پھیل جاتی ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں اس کے. یہ اللہ اکبر لیسکن الیہا، میں تاکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ سکون حاصل کریں اپنی زوجہ سے. یہ صرف آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پہ فرما دیا ہم نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا. سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا. اور یہ کتاب ہے تحفہ نصائح، اس میں ان بزرگوں نے نا بڑی صفات بیان کی ہیں خواتین کی. انہوں نے لکھے کہ فلاں فلاں عورت سے شادی کرو اور فلاں فلاں عورت سے شادی نہ کرو. اور عورتوں کی پھر حرکتیں بیان کی انہوں نے. جی عورتوں کے جو لچھن ہوتے ہیں نا عموماً وہ والے بیان کیے ہیں. یہ تحفہ نصائح، ایک مولوی صاحب شادی کرنے لگے تو میں نے انہیں پوچھا یار آپ تحفہ نصائح کو ذرا پڑھ لیتے. کہتا میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ کہتے وہ تو شادی نہیں کرنے دیتا بابا. میں نے کہا شادی نہیں کرنے دیتا، یہ تیرا خیر خواہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو ذرا کو سنبھل کے شادی کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں تیرے گلے پڑی پڑی ہیں. تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے نا آپ نے عورتوں کی صفات بیان کی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ پڑھیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پھر دائیں بائیں نا اسی طرح کی عورتیں دکھائی دیں گی. یار امام غزالی نے صحیح کہا تھا، یہ فلانی جو ہے نا وہ ویسی ہے، فلاں جو ہے نا عورت وہ ویسی ہے. کئی ساری عورتوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے پورے محلے میں ساس اور بہو کی لڑائی کروانے کا. گھر میں تو سکون سے رہنے نہیں دیتی، باہر بھی یہی کام کرتی. آپ پارک چلے جائیں نا، یہی کریم گلاب والا پارک جو ہے، وہاں پہ 10 12 15 بوڑھی عورتیں ہاتھ میں تسبیح ہوگی، وہ جا رہی ہوں گی، تسبیح پھر رہی ہے اور ساتھ بہو کی غیبت بھی ہو رہی ہے. یہ جہنم بنایا ہوتا ہے انہوں نے. اور ان کی منطق بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جب وہ خود شادی کر کے آتی ہیں نہیں تو ان کے پاس بڑی بڑی کتابوں کے دلائل ہوتے ہیں. ساس کے ساتھ نہیں رہنا بھائی، اکیلے رہنا ہے. ساس کے ساتھ نہیں رہنا، اکیلے رہنا ہے. شوہر کو تنگ کریں گے، مجبور کریں گی. وکھرا ہو نا تو ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا پرائیویسی چاہیے ہمیں بھی. بڑے بڑے دلائل ہوں گے ان کے پاس. نہیں بکھرے بکھرے رہنا ہے، ساس کے ساتھ نہیں رہنا. اچھا بھائی، اور مجھ پر کون سی جو ہے نا وہ لازم ہے ان کی خدمت کرنا. چلو ابھی علیحدہ ہو گئی، جب خود ساس بنی تو پھر اس کے پاس دلائل اب تبدیل ہو گئے، اب نظریہ تبدیل ہو گیا. اب جناب اکٹھے رہنے میں برکت ہے. وہ پھر بہو کو لپٹ لپٹ کے رہ گئے. نہیں بکھرے نہیں ہونا پوت، خرچہ ہونا. جب تو تھی تو اس وقت وہ کہنے لگی جب میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہیں ملی، جب ساس بنی ہوں تو بہو اچھی نہیں ملی. مطلب کیا ہے ابھی؟ پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. ایک اما صاحبہ، آپ حضرت صاحبہ جو ہیں آپ ہی بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ ایسے مزاج کی خواتین جو ہے نا یہ تباہی ڈالتی ہیں، سچی کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ نہ اکٹھی رہتی ہیں نہ کسی کو رہنے دیتی ہیں اکٹھے.
کیونکہ جو پہلے لڑکے علیحدہ ہوئی تھی اپنی ساس سے، کل کو جناب جب اس کی وہ ساس بنے گی خود جی اکٹھا رکھے گی بھی صحیح تو ان کو ہر وقت تنگ کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین کو ہدایت عطا فرمائے جی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی دیکھیں جب ہر لڑکی جو ہے وہ ماں باپ کی پری ہوتی ہے، ابا کی پری ہوتی ہے، ابا کی رانی ہوتی ہے، ہر ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بیٹی ہے ہماری، تو کہتے ہیں پھر یہ لڑاکی بیویاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ ان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں یہ کہاں سے تشریف لاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مبارکہ میں واضح فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ آگے فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، یہ ذہن میں رہے یہاں سے کلام جو ہے نا پہلے چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، یہاں سے کلام منتقل ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف، آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف کلام منتقل ہو رہا ہے ایک دم سے۔ کیسے جی؟ فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، اللہ اکبر، صدقے جائیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے، قرآن کی لغت کے صدقے جائیں۔ جہاں پر جائز تعلق کا ذکر کیا نا قرآن نے، وہاں پر یہ لفظ ہے تغشاہا، مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، اور جہاں پر ناجائز کام کے ذکر ہیں وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے سیدھا بیان کیا الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں حلال کا ذکر تھا وہاں کیسے بیان کیا، اور جہاں حرام کی بات ہے تو وہاں کھول کے بیان کیا، نہ یہ بدکاری ہے، بدکاری کرنے والی عورت، بدکاری کرنے والا مرد، اور یہاں فرمایا فلما تغشاہا، جب مرد نے ڈھانپ لیا اپنی بیوی۔ یہی وجہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کوئی بندہ رات کو اپنی بیوی کے پاس جائے اور دن کے بعد جناب لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ اور آقا علیہ السلام نے اسے جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے، میں جیسے جانور جو ہیں وہ کھڑے ہو کے باہر کر لیتے ہیں، جو بھی نفسانی خواہش ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، میں پھر تمہارا حال بھی وہی ہوا، کیے تو تم نے چھپ کے لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کر دیا۔ سختی کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یہ معاملہ بیان نہیں کرنا کسی کو۔ لوگ جناب ایسے احمق ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، یعنی کسی کی شادی تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، ہاں بھی بتائیں، آج لڑکیاں بے حیا ہیں، لڑکیوں کے پاس بھی عورتیں لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں، ہاں بھی بتائیں جی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ تو رب تبارک و تعالی خالق اور مالک کیسے بیان فرما رہا ہے یار، پاک تعلق کو کیسے پردے کے اندر بیان فرمایا۔ فلما تغشاہا، جب آدم علیہ السلام نے یا شوہر نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا۔ اب بتائیں یہ لفظ ڈھانپنا جب بولا جائے گا الو قسم کے بیوقوف قسم کے بندوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے، صرف عقل والے لوگ، دانا لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ ڈھانپنے سے کیا مراد ہے خالق اور مالک کی۔ اور دیکھیں، اور آج ہمارے ہاں نا جو حلال تعلق ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو حرام تعلق ہے نا اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ بیوی کا مذاق اڑایا جائے گا، بیوی پر لطیفے بنے ہوئے ہیں، بیوی پر لطیفے بنے ہوئے ہیں، رات دن جوک ہی جوک ہے جی بیوی کے بارے میں۔ لیکن جو انہوں نے غلط یہ لڑکیوں کو دوست بنایا ہوا ہے، حرام تعلق ہے، اس پر تو کوئی لطیفہ نہیں سناتا، اس پر تو کوئی لطیفہ نہیں بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ذلیل ٹولہ جو ہے یہ حلال تعلق کے بارے میں اس کا مذاق اڑا کر کے اس کو رسوا کر کے لوگوں کو حلال تعلق سے دور کرنا چاہتا ہے، اور حرام کا ادب لوگوں کو سکھا کے حرام تعلق کو پھول پیش کر کے جی اس طرح کر کے ان کو معزز بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، حلال تعلق کو کیسے بیان فرماتا ہے اور حرام تعلق کو کیسے کھولتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ قربان جائے بندہ خالق اور مالک کے کلام پر، یہیں سے سمجھ آ جائے بندے کو جی۔ اس لیے ہمارے ہاں جو الفاظ بولے جاتے ہیں جی مصاحبت کے، صحبت کے، جماع کے سارے ادب والے الفاظ ہیں۔ جماع جمع ہونے کو کہتے ہیں، صحبت ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کو کہتے ہیں بظاہر۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق اور مالک نے حلال تعلق کو کیسے اہمیت دی ہے، حلال تعلق کو کیسے عزت دی ہے میرے مالک نے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ حملت حملا خفیفا فمرت بہ، فرمایا کہ پھر عورت نے حمل اٹھا لیا۔ یہ ذہن میں رہے ہر وہ بوجھ جو کمر پر اٹھایا جائے یا سر پر اٹھایا جائے اسے حمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں جی۔ تو
اب وہ بوجھ جو سر پہ اٹھایا جائے، وہ بوجھ جو کمر پہ اٹھایا جائے، اسے حمل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیٹ میں پڑے ہوئے بچے کو رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ حمل کے ساتھ تعبیر کر کے سیدھا یہاں بھی اشارہ نہیں کیا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بوجھ ہے جو عورت اٹھائی پھرتی ہے۔ کیا شان ہے یار، سب کے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر اور حلال تعلق جو ہے اس کے متعلق جو رب تبارک و تعالیٰ نے ادب والے الفاظ بیان فرمائے، قربان جائے اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فلما اسکلت، فرمایا کہ جب بوجھ بڑھ گیا، پہلے چونکہ حمل ہوتا ہے نا تو اتنا وزن نہیں ہوتا، خواتین جو ہے وہ چلتی پھرتی رہتی ہیں، کام بھی کرتی رہتی ہیں گھر کے، سارے معاملات کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ اسکلت، جب بوجھل ہو گیا نا کام، جب بھاری ہو گیا تو میں پھر کیا ہوا، دعوا اللہ ربہما، پھر وہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ یہ جو حمل ہے نا، جیسے بڑھاپا ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، مرض ہے، اسی طرح حمل جو ہے یہ بھی مرض ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد بیماری ہے، اس کے اول میں سرور ہے اور آخر میں تکلیف ہی تکلیف ہے جی، آخر اس کا وہ تکلیف میں منتج ہوتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان شریف ہے میں کہ یہ حمل جو ہے نا مرض من الامراض، یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہی وجہ ہے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت حالت زچگی میں فوت ہو جائے، بچہ پیدا ہو رہا ہو وہ فوت ہو جائے، آقا علیہ السلام نے میں عند اللہ وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ دیکھیں تو صحیح ذرا، مرض صاحب مرض میں فوت ہوئی ہے نا تو شہید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اور دوسری ایک لطیف وجہ جو ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے حرام تعلق قائم کرتا ہے، حرام تعلق قائم کرتا ہے، وہاں کون سی شہادت؟ جو حلال تعلق قائم کرے یہ شیطان سے جنگ ہے، حلال تعلق قائم کیا یہ شیطان سے جنگ ہے۔ پھر اسی حلال تعلق کو سنبھالتے سنبھالتے وہ خاتون جو ہے 9 مہینے اس نے گزار دیے اسی حلال تعلق کے نتیجے کو، اس کے ثمرے کو سنبھالتے سنبھالتے اسی حالت میں فوت ہو گئی تو وہ ایسے ہے جیسے حالت جنگ میں فوت ہوئی ہے، عند اللہ اسی لیے شہید لکھی جاتی ہے۔ حساب لگائیں۔ اور جو حالت حمل میں خاتون نمازیں پڑھتی ہے اس کی نمازوں کا ثواب عام عورتوں کی نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جو حمل والی عورت تسبیحات پڑھتی ہے اس کے تسبیح پڑھنے کا ثواب عام عورتوں کی تسبیح پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ حالت جہاد میں ہے، یہ جنگ میں ہے، دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے، شیطان کے ساتھ لڑی ہے، اس نے حرام تعلق کسی کے ساتھ قائم نہیں کیا، شیطان سے لڑتے ہوئے اس نے حلال تعلق قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو ثمرہ عطا فرمایا ہے حلال تعلق کی برکت سے، شیطان کے ساتھ لڑتے ہوئے جو اسے مال غنیمت حاصل ہوا ہے اسی کی تو حفاظت کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر بڑھا دیا، نیکی بڑھا دی، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو کئی گنا، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو 70 گنا اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ عام عورت ایک نفل پڑھے تو اسے اتنا ثواب ملے گا، حمل والی عورت 2 رکعت نفل پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اسے 70 رکعتوں کو ثواب عطا فرماتا ہے ایک رکعت کے بدلے میں۔ بتائیں یعنی 2 رکعتیں پڑھی تو 70 140 140 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اسے 2 رکعتیں پڑھنے، تو کتنا اجر بڑھ گیا اس کا حالت جہاد میں۔ اسی لیے اسے شہید کہا گیا۔ بھائی یہ ہے ثواب حلال تعلق کا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو پھر وہ دعا کرنے لگے ہیں جی، دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی جب وہ حمل بوجھل ہو گیا نا اس وقت میاں بیوی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے یا اللہ ہمیں صالح الاعضاء بیٹا، وہ بیٹا دے جس کے اعضاء سلامت، اندھا نہ ہو، جی نبینا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، ہاتھوں سے معذور نہ ہو، کانوں سے بہرا نہ ہو۔ میاں بیوی کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے، دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ مہربانی کرنا ہمیں صالح بیٹا، یہاں صالح سے مراد صالح الاعمال نہیں ہے بلکہ صالح الاعضاء ہے، یہ دعا کرتے رہتے ہیں رات دن، مولا ہمیں صالح
صالح الاعضاء بیٹا، تندرست بیٹا عطا فرما۔ بتائیں میں کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آگے انتہائی اہم مضمون آ رہا ہے، تو انشاءاللہ چونکہ اگر میں اسے شروع کرتا ہوں تو وقت بہت لگ جائے گا، اس لیے انشاءاللہ عزوجل کل اسے بیان کریں گے۔ انتہائی اہم ہے، کہ جو دوست نہ پہنچ سکے وہ ریکارڈنگ ضرور سن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔